چیپٹر تھا معمولات اہل سنت. معمولات اہل سنت میں جو ہے وہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کسی بزرگوں کا عرس منانا. یہ معمولات اہل سنت میں سے ہے کہ اہل سنت و جماعت جو ہے وہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں بزرگان دین کا عرس منانا. اور پھر بڑا ہی عجیب حسن اتفاق یہ ہے کسی ٹاپک کی مناسبت سے آج 3 فروری جو دن ہے 3 فروری 2017 کو میرے شیخ کامل حضرت پیر محمد علاؤ الدین صدیقی علیہ رحمہ جو ہے اس دنیا فانی سے گئے تھے. ان کا عرس بھی ہے اور قدرتی آج جو ہے وہ ٹاپک بھی اگلا ہمارا وہی آیا جب میں دیکھ رہا تھا تو ساتھ ہی جو ہے وہ پیر صاحب کا بھی ذہن میں آ گیا کہ 3 فروری کو آپ کا بھی جو ہے وہ یوم وصال ہے. اب عرس ہے کیا؟ عرس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ جس دن جو ہے وہ کوئی نیک بندہ بزرگ جو ہے وہ دنیا سے گئے ان کی یاد کے اندر اسی دن کو جو ہے وہ ان کی یاد بنانا ان کے جو ہے وہ مزارات پہ جانا عرس کہلاتا ہے. اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ عرس جو ہے وہ یہی ہے کہ اس دن جو ہے وہ اجتماع ہوتا ہے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور جو ہے وہ جتنے اچھے مزارات ہیں اہل سنت کے وہاں پہ قرآن خوانی نعت خوانی تقاریر ہوتی ہے لوگوں کو علم کی جو ہے وہ بات بتائی جاتی ہے اور پھر جو ہے وہ لوگوں کو کھانا بھی تقسیم کیا جاتا ہے. یہ سارا کچھ آتا ہے عرس کے اندر. اب جو ہے یہ کوئی محض کوئی باطل عقیدہ نہیں ہے کہ کہا جائے جی عرس کی دلیل کہاں سے ہے عرس کہاں سے آ گیا. اگر یہ بات ہو جاتی یہ زمانہ قدیم سے چلتا آ رہا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر سال شہدائے احد کی قبروں پہ جایا کرتے تھے. قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ جس دن جو ہے وہ شہدائے احد جو ہے وہ شہید ہوئے تھے ان کی قبریں بن گئی تو سرکار ہر سال اسی دن شہدائے احد کی قبروں میں جاتے برکت کے لیے کہ انہیں برکت سے نوازا جائے کیونکہ امام الانبیاء کا جانا ہی باعث برکت ہے. جو جس کی قبر کے اوپر امام الانبیاء چلے جائیں تو بتائیں ان کے لیے کتنا برکت کا عالم ہوگا. تو سرکار ہر سال جائے شہدائے احد کی قبروں میں جاتے اور بزرگان دین کا بھی یہ عمل رہا ہے. علامہ ابن عابدین شامی علیہ رحمہ نے جو ہے وہ مقدمہ رد المختار میں امام شافعی کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا جب بھی کوئی حاجت ہوتی تو میں امام ابو حنیفہ کے مزار پہ جاتا وہاں میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھتا اور پھر ان کی قبر کے پاس بیٹھ کے اللہ سے دعا کرتا. دعا اللہ سے کرنی ہے نا والی بات ہے کہ یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل کرو میرا مسئلہ حل ہو جاتا کیونکہ ظاہراً طور پہ جو ہے مین حقیقی طور پہ مالک اللہ ہے اللہ سے دعا کی جاتی ہے لیکن کسی بزرگ کے قریب جا کے وہاں سے دعا کرنا اس کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. جس طرح میں نے قرآن کی آیت آپ کو بتائی تھی کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین کہ میری رحمت جو ہے وہ محسنین کے قریب ہوتی ہے. جو اللہ کے نیک اور پیارے بندے ہوتے ہیں ان کے قریب ہوتی ہے اس لیے وہاں پہ جو ہے بزرگوں میں جا کے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یہی عرس کا جو ہے وہ اصل سارا ٹاپک ہے معاملہ. تو 3 فروری کو جو ہے حضور شیخ العالم پیر محمد علاؤ الدین صدیقی صاحب دنیا کھانے سے گئے. اس دور کے اندر حقیقت میں وہ اللہ کے بڑے ہی نیک بندے اور ولی کامل انسان تھے. ہر انسان کی زندگی کو نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. ہر انسان دنیا پہ آتا ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنے حصہ کا جو ہے وہ پرفارم کر کے اس دنیا سے جاتا ہے. جس طرح حضور غوث اعظم کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب آپ بچے تھے تو آپ بیل لے کے تو کھیتی باڑی کے لیے نکلنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے بیل کو زبان دی تو بیل نے کہا کہ عبد القادر اللہ نے اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیا پھر زندگی کا مقصد کچھ اور ہے تو آپ نے وہاں پہ سارا کچھ چھوڑا علم دین کے لیے نکل کے. یعنی ہر انسان کی زندگی کا ہونے کا مقصد ہوتا ہے. تو خصوصاً پیر صاحب نے اس دور کے اندر جو ہے وہ جتنا اسلام کی جو ہے وہ خدمت کی اور دین کا کام کیا. علامہ اقبال رحمہ اللہ فرمایا تھا نا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ مزاروں سے آستانوں سے نکل کے میدان کے اندر جائے امام حسین جیسا کام کرنے دکھانا اصل ماں بحالی یہ ہے. تو پیر صاحب نے جو ہے وہ اپنے خانقاہ میں بیٹھ کے تسبیح نہیں پھیری بلکہ جو ہے وہ دنیا یورپ تک سفر کیا اور لوگوں کو جو ہے وہ اسلام سے روشناس کروایا. لوگوں کو بتایا کہ لوگوں اسلام کیا ہے. اتنی دنیا ان کے ہاتھوں میں مسلمان ہوئی پوری دنیا میں ان کے مریدین ہیں. پھر آپ نے جو ہے وہ اسلام کی خدمت کے لیے نور ٹی وی کے چینل جو ہے وہ چلایا. پھر آپ نے جو ہے وہ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے یونیورسٹیاں بنائی میڈیکل کالج بنائے مسلمانوں کے لیے ٹرسٹ ہاسپٹل بنائے. یہ ساری چیزیں کیوں کی کہ یہ دین اصل جو ہے وہ اخلاقیات کا معاملہ ہے. جس طرح میں کل بتا رہا تھا کہ دین اخلاقیات کا درس دیتا ہے تو مخلوق خدا کو کوئی بھی ایسی جس سے فائدہ حاصل ہو وہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور وہ عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے جو ہے باعث برکت بھی ہے. تو اس لیے پیر صاحب نے زندگی میں کیا کام کیے ان کی زندگی کے واقعات تو بہت طویل ہیں اگر وقت میں کے دامن میں گنجائش نہیں. چھوٹا سا ایک ہی واقعہ بیان کروں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بے پناہ جو ہے وہ عظمت سے نوازا تھا کہ آپ جو ہے وہ نقشبندی سلسلے میں اپنے والد صاحب کے بیعت تھے. پھر حضور شاہ نقشبند نے خواب کے اندر آ کے خود انہیں بیعت کیا نقشبندی سلسلے کے اندر. پھر فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور غوث اعظم کے مزار پر گیا تو 7 دن میں وہاں بیٹھا رہا اندر مزار کے اندر. تو 7واں دن تھا دروازے بند تھے ایک میری طرف روشنی آتی ہوئی دکھائی دی تو میں نے جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اٹھ کے دیکھا تو ایک سفید نورانی چہرے والے بزرگ اور فرمانے لگے تم 7 روز میرے
در پہ بیٹھے رہے، میں تمہاری تطہیر کرتا رہا، بٹھی سے گزار کے کثافتیں صاف کی ہیں، آج 7ویں روز تجھے ملنے آیا ہوں، جاؤ لوگ جو ہے وہ بالواسطہ مرید ہوتے ہیں، تم بلا واسطہ میرے مرید ہو، ڈائریکٹلی میرے مرید ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نوازا تھا، نقشبندی بھی ہو گئے، قادری بھی ہو گئے۔ پھر فرماتے کہ میں ایک دفعہ جو ہے وہ عمرہ کے لیے تشریف لے گیا تو ایک بزرگ تھے وہاں پہ، انہوں نے دیکھا تو فرمانے لگے کہ قادری رنگ بھی نظر آتا ہے، نقشبندی بھی رنگ نظر آتا ہے، لیکن چشتی رنگ آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو پھر صاحب فرماتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسا بندہ بتا دیں جس کے ہاتھ میں تیر بھی ہو اور وہ کمان لے کے تیر چلانا بھی جانتا ہو، تو میں جا کے اس کی دستبوسی کر لیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ان قریب آپ کو خواب کے اندر ملیں گے۔ تو کہتے ہیں وقت گزرا، فرانس کے امبیسڈر نے مجھے دعوت دی، وہاں پہ میرے خطابات تھے، تو میں وہاں پہ چلا گیا فرانس کے اندر۔ وہاں پہ ایک دن جو ہے وہ خطاب میں عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ٹیکی لگا کے بیٹھا تو مجھے اونگ آ گئی۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک جو ہے وہ بہترین دربار لگا ہوا ہے، ایک بزرگ بیٹھے ہیں سامنے تخت پہ اور سامنے کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور فرنٹ رو پہ پہلی کرسی خالی ہے۔ تو جیسے میں اندر داخل ہوا تو مجھے فرمانے لگے آجو تمہارا انتظار کر رہے ہیں، یہ کرسی تمہارے لیے، اس کے اوپر بیٹھو۔ تو فرماتے کہ میں نے پوچھا کہ حضور آپ کون، اپنا تعارف کروائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے آنے کی اطلاع تو مدینہ شریف میں ملنی گئی تھی کہ ہم آن قریب ملیں گے تجھے خواب کے اندر۔ تو وہ محبوب الہی خواجہ نظام الدین دہل بھی تھے، چشتی سلسلے میں انہوں نے آپ کو پھر جو ہے برکت اور فیض سے نوازا۔ آپ پھر قادری بھی ہوئے، چشتی بھی ہوئے، نقشبندی بھی ہوئے، یعنی واقعات کثیر ہیں ان کی تعداد، زندگی بڑی خوبصورت زندگی گزاری انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کی بلندی عطا فرمائے اور ہمیں جو ہے بزرگان دین کے فیض سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔